جو جماعت ہے انہوں نے مرکزی مجلس عمومی کا 2 روزہ اجلاس 19 اپریل کو طلب کر لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان اس کی صدارت کریں گے اور حکومت مخالف کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تحریک ہونی چاہیے، اتحاد کیسے بننا چاہیے، اس پر غور ہوگا اور جو بھی ریسنٹلی جو بلز آئے ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا۔ تو چلیں بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف خاور گھمن۔ خاور، تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا پیپلز پارٹی کی کامیابی کے حوالے سے ایز ایکسپیکٹڈ یہی رزلٹ آنے تھے، لیکن جو ووٹ ملے ہیں اس پر کیا فرمائیے گا ضمنی انتخاب میں؟ بہت شکریہ جی۔ اگر نمبر آف ووٹس مجھے بتا دیں تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی۔ انہوں نے حاصل کیے سبا تالپور پیپلز پارٹی کی 1,48,965، جبکہ اپوزیشن امیدوار نے لال ماہی نے 74,515 ووٹ لیے۔ جی میرے خیال میں ایک تو ووٹ ٹرن آؤٹ کافی اچھا ہے اور ایک بائی الیکشن کے لیے یہ ایک مثبت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھی چیز ہے کہ لوگ نکلے اور لوگوں نے ووٹ دیا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے یوسف تالپور صاحب کا، تو اگر ان کا دیکھیں تاریخ دیکھیں اس حلقے میں، ان کا آبائی حلقہ ہے اور یوسف تالپور صاحب کی جو شخصیت رہی ہے یہاں پہ پارلیمان میں ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ وہ ایک بہت ہی ملنسار شخص ہے اور ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، اور ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ وہ بڑے آرام سے یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ ویسے بھی اگر تاریخ دیکھیں اس حلقے کی تو وہ یہی بتایا جاتا ہے، رات کو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 1997 میں ایک دفعہ یہ سیٹ وہ ہارے تھے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ سیٹ انہی کے پاس تھی، اور ظاہر ہے ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہی تھی، تو اٹ واز ویری مچ ایکسپیکٹڈ، اور ووٹر ٹرن آؤٹ اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اچھا، کافی صحت مند رہا ہے، وچ از گڈ فار ڈیموکریسی، گڈ فار دا جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے۔ سو یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ تھا اور ہیلدی ٹرن آؤٹ کے ساتھ، مطلب میرے خیال میں اٹس اے گڈ الیکشن جی۔ اچھا خاور، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کل لاہور بار میں تقریر کی اور بڑی جوش و جذبے سے تقریر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان کتنا اہم دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، مذاکرات کے لیے جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے انہوں نے انکار تو کبھی نہیں کیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات کے لیے تو ہمیشہ سے تیار ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات انہوں نے کرنے کس کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے دوسری طرف سے جو سویلین اس وقت حکومت ہے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بالآخر آپ کو ہمارے ساتھ ہی بات کرنی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی شروع سے ایک رائے یہ رہی ہے کہ آپ ایک بے اختیار لوگ ہیں، آپ کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں بات ان لوگوں سے کرنی ہے جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، اصل میں جن کے پاس طاقت ہے۔ تو ایونچولی تو بات وہ یہ دیکھنا ہے کہ بات یہ کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اور جن کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ تو فی الوقت تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تو بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر وقت تیار تھے، لیکن دوسری طرف سے ابھی تک بہت سارے ifs and buts ہیں خاور۔ ایک تو بہت مرتبہ اعلان ہو گیا جی مذاکرات کے لیے راضی ہیں، پھر کریں گے کس سے، یہ بھی ہمیشہ سے معمہ رہا۔ مولانا صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ وہاں بھی ایک اتحاد کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں بن پایا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ 2 روزہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے جماعت جے یو آئی کی، جس میں حکومت مخالف تحریک اور اپوزیشن اتحاد پہ غور ہو سکتا ہے، تو کیا واقعی یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اسی پرپس سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں یقینی طور پر ایجنڈے کے اوپر یہ بات بھی ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد ان کا کس طرح کا ہوگا۔ اس سے پہلے ان کے جے یو ایف کے جو سینیٹر مرتضیٰ ہیں وہ ایک سے زیادہ دفعہ آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اتحاد کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو وہ ایک لکھت پڑھت کے بعد ہوگا، ایک پورا ایگریمنٹ ہوگا، اس کے اندر طے ہوگا کہ کیا معاملات ہوں گے، کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے، گیو اینڈ ٹیک سارا معاملہ جو ہے اس کے اندر رکھا جائے گا۔ اب پرابلم یہ ہے سب سے بڑی کہ دونوں جو جماعتیں ہیں، خاص طور پر جے یو ایف، ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ ظاہر ہے لمیٹڈ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پہ ظاہر ہے جہاں سے مولانا صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور باقی چند ایک حلقے، تو وہ اب وہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اصل میں جو
कुर्बानी देनी है इन टर्म्स ऑफ, फर्ज करें कल को इलेक्शन होते हैं तो सीटें देनी है आपने, वहां पे कोई आपने डिवीजन करनी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद करनी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने के लिए तैयार है? नंबर 1। नंबर 2, सबसे जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खास जो मकसद है, ये जो भी मौजूदा वो तहरीक चलाना चाह रहे हैं, जाहिर है वो चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको खत्म किया जाए, नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। क्या मौलाना साहब इसके ऊपर राजी होंगे? हाँ, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी है कि क्या होता है। थैंक यू सो मच। खॉवर घुमन हमारे साथ थे इस्लामाबाद से और सारी सूरत पर तज्जिया